یہ اس چیز کو اپریشیٹ کیا گیا جب جنوری میں مانیٹری پالیسی آئی، آپ نے ایک فارورڈ گائیڈنس دیا، آپ نے کہا نیئر ٹرم میں کوئی چینج نہیں نظر آ رہا مانیٹری پالیسی میں، اور اگر چینج ہوگا بھی تو اس دفعہ بڑا گریجول ہوگا. لیکن گوئنگ فارورڈ کیا اس فیصلے کو اسٹیٹ بینک برقرار رکھ سکتا ہے؟ کیونکہ جو مارچ کے انفلیشن نمبرز ہیں، سی پی آئی 9.1% ہے، کور انفلیشن رورل میں 7.3 ہے، اربن میں 6.3 ہے، اور اس کے علاوہ گوئنگ فارورڈ جو نئے ٹیکسز لگیں گے، پاور ٹیرف میں ہمیں اضافہ کرنا پڑ سکتا ہے، ویج انکریز کرنا پڑ سکتا ہے، منی سپلائی 18% ہے. تو یہ فیکٹرز جب آپ مزید ایڈ کریں گے ٹو دا انفلیشن تو شاید انفلیشن میں مزید اضافہ ہو. تو تب اب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو فارورڈ گائیڈنس دی تھی اس پہ قائم رہ سکتا ہے؟ شہزاد، ابھی ہماری مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اور اس کی سٹیٹمنٹ میں ہم نے فارورڈ گائیڈنس دوبارہ بھی دی تھی، اور اس کے دو حصے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو نیئر فیوچر ہے اس میں ان دی ایبسنس آف انفورسین سرکمسٹانسز ہم مانیٹری پالیسی سیٹنگز جو ہیں تقریباً وہی دیکھ رہے ہیں جو ابھی ہیں. تو ابھی ہم نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے. اس کی ایک اور بھی اس کا پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کبھی فیوچر میں کوئی سٹیپس لینے پڑے تو اس طرح نہیں ہوں گے کہ جس طرح پہلے پالیسی ریٹ کو ہمیں 13% تک لے کے جانا پڑا. فارورڈ گائیڈنس میں یہ دو پہلو ہیں کہ ابھی ہم کوئی اس میں چینج مور اور لیس نہیں دیکھ رہے، اور دوسرا جب کبھی چینج آئی تو وہ ایک میجرڈ آہستہ آہستہ چینج ہوئے گی. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مہنگائی ہوتی ہے اس کی دو سورسز ہو سکتی ہیں. ایک یہ ہے کہ اکانومی میں سپلائی نہیں ہے، یا ایڈمنسٹریٹو ریزنز کی وجہ سے لوگوں کو جو چیزیں ان کو چاہیے وہ نہیں مل رہی، اس لیے قیمتیں بڑھ رہی ہیں. مثلا آٹا، چینی، اس میں جو ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں ابھی یہ ایک بنیادی وجہ ہے. اسی طرح بجلی کے جو ریٹس بڑھے اس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی. ایک اور وجہ ہوتی ہے کہ ڈیمانڈ بہت بڑھ رہی ہے اور کنزمپشن جو ہے وہ بہت بڑھ رہی ہے. ابھی مانیٹری پالیسی کمیٹی کے ممبرز کا یہی خیال ہے کہ انفلیشن کی وجہ ڈیمانڈ سائیڈ فیکٹرز نہیں ہیں، سپلائی سائیڈ فیکٹرز ہیں. اور اگر یہ سپلائی سائیڈ فیکٹرز ہیں تو ان کا جو بہترین جو اپروپریٹ رسپانس ہے وہ ایڈمنسٹریٹو میجرز ہیں، اس میں پالیسی ریٹ کا کام کم ہوتا ہے. اسی لیے مانیٹری پالیسی کمیٹی نے یہ واضح طور پہ سٹیٹمنٹ میں لکھا اگر آگے جا کے ڈیمانڈ جو ہے بڑھنی شروع ہوتی ہے، بہت تیز رفتاری سے بڑھنی شروع ہوتی ہے، تو مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگز تو ہوتی رہتی ہیں، وہ اعداد و شمار کو دیکھیں گے اور پھر فیصلہ کریں گے. لیکن اگر کوئی فیصلہ کرنا پڑا تو وہ سلو ہوگا اور ایک میجرڈ انداز میں ہوگا. صحیح. اور جو انفلیشن کے فیکٹرز آپ بتا رہے ہیں یہ تمام صرف سپلائی سائڈ پر ہی ہیں، کاسٹ پش انفلیشن ہے، یا جو منی سپلائی ہے اس میں بھی اب تیزی سے گروتھ دیکھی جا رہی ہے؟ ڈاکٹر حفیظ پاشا نے یہ اپنے آرٹیکل میں لکھا تھا کہ 18% ہو گئی ہے منی سپلائی لاسٹ ایئر، اور اس سے پہلے 5 سال 13% تھی. تو اگر یہ منی سپلائی والا فیکٹر ہوگا تو پھر کیسے دیکھیں گے آپ اس معاملے کو، اور پھر مانیٹری پالیسی کو کیا آپ کو ریویو کرنا پڑے گا؟ دیکھیں، مانیٹری پالیسی کمیٹی تو ہر 2 مہینے بعد ریویو کرتی ہے. فارورڈ گائیڈنس پہلے کبھی نہیں دی گئی. فارورڈ گائیڈنس اسی لیے دی گئی تاکہ جو ہمارے انویسٹرز ہیں ان کو تھوڑا کانفیڈنس آئے. اور جیسا کہ آپ نے کہا آگے کیونکہ ہمارا فسکل سائڈ پہ ڈیفیسٹ ہے، ہماری بجلی میں سرکولر ڈیٹ کی ایک پرابلم ہے، ہم چاہتے ہیں کہ کم از کم مانیٹری پالیسی کی سائڈ سے معیشت کو سپورٹ ملتا رہے. کیونکہ اگر فسکل ڈیفیسٹ کو کم کرنا ہے وہاں سے شاید کچھ سخت فیصلے کرنے پڑیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مانیٹری پالیسی سپورٹیو رہے. اس کو میکرو اکنامک پالیسی کا یہ جو ہوتا ہے مکس فسکل اور مانیٹری میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. اور ابھی جیسا کہ میں نے کہا ڈیمانڈ سائڈ کے پریشرز نہیں نظر آ رہے. اگر آگے نظر آئے تو پھر ہم اس پہ ایکشن لیں گے. شہزاد، یہ بات یاد رکھیے گا کہ کووڈ کی وجہ سے ہماری معیشت کو بہت نقصان ہوا، اور ابھی جو نقصان ہوا تھا ہم اس سے ابھی باہر نکل ہی رہے ہیں، پوری طرح باہر نہیں نکلے. اس لیے ڈیمانڈ اس لیول پہ نہیں ہے جس پہ پہلے تھی، اور ہم تو چاہتے ہیں کہ آگے جو جی ڈی پی میں اضافہ اور گروتھ آئے وہ ایک اچھے بیلنسڈ انداز سے آئے. اور جو ٹرف ہم نے دی ہے اس سے اکانومی میں سپلائی کیپیسٹی بڑھ رہی ہے. شہزاد، یہ ہمارے ملک میں بہت دیر بعد ایسے ہوئے گا کہ 1 سال کے اندر ہی 1% آف جی ڈی پی کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ بڑھے گی، اس سے کیپیسٹی بڑھے گی،
اور آئندہ کے لیے جو سپلائی کنسٹرینٹس ہیں وہ دور ہوں گی. تو اسی لیے ہم کافی کانفیڈنٹ ہیں کہ آہستہ آہستہ جو ہماری اکنامک ایکٹیویٹی کے انڈیکیٹرز جو ہیں وہ بہتر ہوئیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، جب آپ کہتے ہیں کہ اگر آگے انٹرسٹ ریٹ بڑھانے بھی پڑے تو گریجولی بڑھائیں گے، ویسے نہیں ہوگا جیسے پہلے تیزی سے ہم 13.25% پہ لے گئے تھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ لوگوں نے اپنی پالیسی کو بھی ریویو کیا ہے؟ کیونکہ یہ وہ ٹائم تھا جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ اکانومسٹ ہوں یا بزنس مین ہوں بڑا تنقید کر رہے تھے سینٹرل بینک پہ کہ بہت زیادہ انٹرسٹ ریٹ رکھے ہوئے ہیں. 2019 میں ہماری جی ڈی پی گروتھ 1.9% تھی، صرف اکانومی میں ڈیمانڈ بالکل نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود شرح سود بہت زیادہ رکھا گیا. تو کیا اس وقت جو کرٹیسزم ہوا تھا وہ درست تھا اور آپ لوگوں نے بھی اپنی پالیسیز کو ریویو کیا ہے، اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ حالات نہیں ہوں گے، بڑا گریجول انکریز ہوگا؟ جی تو دیکھیں، مانیٹری پالیسی کے لحاظ سے اور پہلے جو 13.25% پالیسی ریٹ کو رکھنا پڑا، اس میں تھوڑے اعداد و شمار کو سامنے رکھنا چاہیے. ہماری تاریخ میں یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ پالیسی ریٹ 13% سے زیادہ ہوا، اور میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. کم از کم ابھی حال ہی میں 2 دفعہ ایسے ہوا ہے کہ 13% سے زیادہ مارک اپ ریٹ رکھا گیا. پہلا ایپیسوڈ جولائی 2008 سے لے کے نومبر 2009. یہ 16 مہینے کے لیے جو مارک اپ ریٹ تھا یہ 13% سے زیادہ رہا. اس کے بعد اگست 2010 سے لے کے اکتوبر 2011 پالیسی ریٹ جو تھا وہ 13% سے زیادہ رکھا گیا. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ تب عمران خان صاحب کی حکومت تو نہیں تھی، تب جس کی حکومت تھی وہ تو آپ جانتے ہوں گے. تو یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ پالیسی ریٹ جو ہے اس کو 13% سے زیادہ بڑھانا پڑا. اب اس کو اسی لیے بڑھانا پڑا شہزاد کیونکہ تب ہماری معیشت میں ایک چیلنج تھا، اور وہ چیلنج یہ تھا کہ ہم ایک بہت بڑے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا مقابلہ کر رہے تھے، اور اس کا ہم نے مقابلہ ایسے کرنا